हिते पियो हाणे ॾिसो ॾिसो मथे माशाअल्लाह सैयद माशाअल्लाह 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 सैयदी माशाअल्लाह 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 हाँ भाई ये ठीक है जी 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 इनमें बुक करी दीजिए इनमें हदीस करी दीजिए रात जगह तक जी बस اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله یا ارحم الراحمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ مشکلیں 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 ماشاءاللہ مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید و سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے دے علم حق دبا کر علم ہدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بار معروف و سر معروف دے بے خود سری جند حق میں جنید باصفا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوبارہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام بے دفعہ دوسرے اللہم صل علی سیدنا ومولانا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کرم ہے جس کریم رب نے اتنی عظیم رات میں جو رمضان کا مہینہ ہے سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے سرکار دعا کرتے تھے رجب سے رجب شعبان رمضان حضور علیہ السلام رجب سے دعا کرتے تھے کہ بلغنا رمضان مولا ہمیں رمضان سے ملا رمضان سے ملا رمضان سے ملا اندازہ لگائیں جس کی عشق اور محبت میں میرے کریم آقا علیہ السلام ہمیں بتائے قیامت تک کہ میں انتظار کرتا ہوں رمضان کا دعا کرتا ہوں کہ رب رمضان سے ملا وہ رمضان کیسا ہوگا جاگ رہے ہو تو یہ ہماری سب کی خوش بختی ہے کہ رب نے زندگی میں ہمیں رمضان دیا ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کرم ہے اور پھر رمضان شریف کے اندر صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہ قرآن رب کریم فرماتا جس میں قرآن کریم کو رب نے نازل فرمایا
جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن ہے، شہر رمضان جو ہے شہر الصبر ہے، شہر البرکت والا شہر ہے۔ اور دوسری بات کہ رمضان کے اندر بھی سرکار کریم علیہ السلام نے جو 5 راتیں بتائی کہ ان کے اندر قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جو رب سے فرماتا ہے قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، 1000 مہینہ اس سے بھی بہتر کتنا ہے وہ رب جانتا ہے۔ اور 83 سال ایک رات میں ملی کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عنایتیں کرے، یہ سب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ رب کریم اتنی آقا کریم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے کہ رب کریم نے بہانے بنائے کہ محبوب تیرے امت۔ صحابہ کرام کو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 400 سال 500 سال 600 سال اگلے امتوں کی عمریں تھی 900 سال، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام 900 سال جو تبلیغ کی، ان کی عمریں اتنی بڑی تھی، تو صحابہ کرام کو جب محبوب کریم علیہ السلام نے ذکر کیا تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ محبوب ہماری امتیں تو قلیل ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب تیرے غلاموں کو بتاؤ قیامت تک آپ کی عمریں قلیل ہیں، مگر میں تو آپ کی نسبت میرے محبوب سے ہے، میرے آقا سے ہے، مدینے والے تاجدار سے ہے۔ اے محبوب ان کو پیغام دو، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، محبوب تیری امت کو میں نے ایک رات ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ زور سے سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، تیسرے مرتبہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اس لیے کہلاتا ہوں کہ رب کو یہ حمد پسند ہے۔ تو آج کی رات دعا کی ہے، عبادت کی ہے، نفلات کی ہے، قرآن سننے کی رات ہے۔ تو مگر الحمدللہ اس میں آج کس لیے کہ ایک تو رمضان ہے، پھر آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی، اولہ رحمت و اوسط مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ سرکار نے فرمایا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے، وہ شروع ہو گیا مدینہ شریف میں دوسری ہے، آج ہمارے پاس جو ہے نا وہ آج جو ہے نا پہلی 21 ہے، ادھر 22 ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان بھی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا محبوب مہینہ، ٹھیک ہے، جس کو حضور دعا مانگ کے کہتے مولا ملا دے۔ یہ اتنا انتظار کہ سرکار کریم علیہ السلام یہ حضور علیہ السلام کیوں بتاتے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جس طرح علامہ نے اصغر نے حدیث سنائی کہ حضور علیہ السلام جب سیدنا علی ایک جہاد پہ گئے تو حضور علیہ السلام وہ ہاتھ اوپر کر کے دعا کر رہے تھے، مولا میرا اس وقت تک وصال نہ ہو جب تک میرا علی نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف اور سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو سرکار نے کیوں بتایا؟ معاذ اللہ حضور نے تو قیامت تک ذرا بتا دیا۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے آج جو ہم یہاں بیٹھے نے یہ بھی بتا دیا۔ کس لیے کہ صحیح حدیث ہے، سیدنا عمر فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ حضور علیہ السلام فجر کے بعد بیٹھے، ظہر ہو گئی نماز، پھر عصر ہو گئی، تو سرکار فرمایا حضور کا معجزہ ہے کہ ایک خطبے میں سیدنا عمر فرماتے ہیں قیامت تک جو ہوگا مصطفیٰ کریم علیہ سب کچھ بتا دیا۔ جاگ رہے ہو؟ مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے مدینے سے دور تو رکھیے کہ ہم ستیانی میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں، حیدر کرار کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل میرے دوستو حضور علیہ السلام کے جتنے بھی محبت کی علامت کیا ہے؟ حضور کی محبت کی۔ جاگ رہے ہو؟ ہمارے مرشد کریم امام العارفین پیر سے روزی دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسماء اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ کتاب لکھی، پیر سے روزی دھنی امام العارفین رضی اللہ عنہ، سب کہیں رضی اللہ عنہ، اسماء پہ کتاب لکھی۔ تو اس میں سائیں لکھتے ہیں کہ کس طرح پتہ پڑے کہ یہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ تو پیر سے روزی دھنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھو کہ جتنی وہ سرکار کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا سمجھ جاؤ کہ یہ رب سے محبت کرتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟
پھر آگے سائیں لکھتے ہیں، پیچھے روزی دھنی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، سائیں فرماتے ہیں پھر دوسری بات یہ دیکھو کہ وہ شخص جتنی زیادہ حضور علیہ السلام کی اولاد پاک سے اور حضور علیہ السلام کے یاروں سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا، کیسے پتہ پڑا یہ حضور سے محبت کرتا ہے؟ صحیح فرماتا اس کی علامت یہ ہے کہ جتنی زیادہ حضور کی اولاد سے محبت کرتا ہوگا، حضور کے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہوگا، سمجھ جاؤ کہ یہ شخص حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اولیاء نے ہمیں بتایا، علامت بتائی، نشانی بتائی، ہم نے تو اپنی بنا لیا نا کہ یہ بس یہ عاشق ہے، یہ عاشق ہے، مگر اللہ کے ولیوں نے پھر ایسے نہیں بتایا۔ حضور کی حدیث، اس پہ حدیث دلیل ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سبحان اللہ کہیں تو بتاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، یغدوکم من نعمت لما یغزوکم من نعمت، سرکار نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ حضور نے فرمایا، جاگ رہے ہو، رب سے اس لیے محبت کرو کہ وہ آپ کو نعمتیں دیتا ہے۔ ہمیں نعمتیں کس نے دی؟ اولاد کس نے دی؟ زمین آسمان کس نے بنائی؟ رمضان کس نے دیا؟ اللہ، بولے نا، ہمارے اللہ نے دیا۔ ان جو نعمتیں ہیں ان کا قدر کرو۔ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہمارے پاس، میں کہتا ہوں آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، جن سی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ نعمت کتنی ہے، جن کے پاؤں نہیں ان سے پوچھو پاؤں کتنی نعمت ہے، جن کے ہاتھ نہیں ان سے پوچھو ہاتھ کتنی نعمت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے بڑی خدا کی نعمت ہے، اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، پاؤں دیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جوتا غائب ہو گیا تو میں جوتا ڈھونڈتا رہا، دیکھا، میں نے کہا وہ پاؤں جل رہے، فرمایا دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں نہیں تھی، وہ ایسے گھستا جا رہا تھا، تو میں نے کہا میں تو جوتے کے لیے کہتا ہوں نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس تو پاؤں نہیں ہے۔ تو قدر تب پڑتا ہے جب اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ آمین، دعا آمین کرے، اللہ یہ نعمت سلامت رکھے۔ اولاد بھی نعمت ہے، رزق بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، نعمت ساری، جاگ رہے ہو، اللہ سب کی سلامت رکھے۔ مگر حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا مجھے ایسی کوئی حدیث سناؤ جو آپ کے جد نے، پورے راوی جد ہو، آپ کے دادا ہو، آپ کے بابا ہو، اس کے بابا ہو، اس کے دادا ہو۔ تو سائیں نے فرمایا اے سفیان ثوری سن، میں تجھے سناتا ہوں۔ تو گوڑے دو زانو بیٹھے اور ایسے ہاتھ کیا امام جعفر صادق کے آگے، فرمایا، سائیں نے فرمایا سن کہ تو چاہتا ہے کہ خدا نے جو نعمتیں دی ہے یہ سلامت رہے تو کثرت سے اپنے رب کا حمد کر۔ جاگ رہے ہو، اللہ کی حمد کر۔ دوبارہ پڑھو وہ اس پہ حدیث، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ واسأل من فضلہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث تھے، بہت بڑے ولی، بہت بڑے امام، حدیث کے امام۔ وہ دو زانو اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے لکھا، فرمایا اس طرح بیٹھے، اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھے، تو سائیں نے فرمایا چاہتا ہے کہ نعمت سلامت رہے، اللہ زوال نعمت سے بچائے، تو ہاں اللہ کی کثرت سے حمد کر، اور دیکھے کہ رزق کی کمی ہے تو استغفار کر۔ استغفار سے اللہ اولاد بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اللہ جنت بھی دیتا ہے، اللہ بارش بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ یہ رب نے قرآن میں فرمایا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ہاتھ کر کے سن رہے تھے، پھر فرمایا اگر دیکھو کہ دشمن مجھے تنگ کر رہا ہے تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ جاگ رہے ہو؟ تو سائیں نے فرمایا کہ اس لا حول پڑھنے سے اللہ دشمن دفع کر دیتا۔ جب حضور علیہ السلام خیبر پہ جا رہے تھے تو غالباً سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، تو وہ پیچھے حضور کے سواری پہ بیٹھے تھے، تو سرکار حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے، آستے آستے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سرکار کما اندازہ لگائیں کیسا ہوگا، حضور نے ایسے دیکھا، فرمایا پڑھ پڑھ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
مولا علی کا عرس ہے نا، تو مولا علی کے عرس میں خیرات کیا ملے گی؟ آج ایک عجب بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح وہ حدیث پوری سنی، تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح اے سفیان ثوری تو جس طرح لے رہا ہے میں سمجھتا ہوں تو اس حدیث پہ عمل بھی کرے گا، تیرا ادب بتاتا ہے کہ تو اس پہ عمل بھی کرے گا۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ان پہ جتنی بھی حدیثیں سنتے ہیں استغفار بھی کریں، حمد بھی کریں، لا حول بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، سجدہ بھی کریں، رکوع بھی کریں، اور ایسے اپنے رب کے لیے، اور جس ہماری زندگی ہو تو اللہ کے لیے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے، اور ہم ایسے مصطفی، ایسے حضور علیہ السلام کے فقیر بنے کہ دشمن، آپ دیکھو کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کلاڑی لی، کوئی بندوق لی، کوئی بم لیا، کہ وہاں آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں، ہاں یا نہیں؟ کروڑوں مسلمان ہیں، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بندوق مار کے مسلمان کیا؟ نہیں، انہوں نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنی محبت سے، پیار سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت سے لوگوں کو قریب کر کے ان کو اللہ تک پہنچا دیا۔ 90 لاکھ آدمی امام حسین کے ایک شہزادے نے کر دیا تو وہ حسین کیسا ہوگا؟ خواجہ غریب نواز حسینی ہے، یہ ضرور جماعت کو پتہ ہونا چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کی جو والد تھے وہ حسینی ہیں، اور قلندر شہباز کے والد وہ بھی حسینی ہیں، بھٹائی سائیں کے جو وہ بھی حسینی ہیں، مگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حسنی ہیں، اور بغداد کے شہنشاہ عبد القادر گھوٹ کے والد بھی حسنی ہیں، اور اماں حسینی ہے، غوث پاک کی، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ جاگ رہے ہو؟ زور سے سبحان اللہ۔ تھوڑا اندازہ کریں کہ کئی پشتیں بعد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہند میں آئے، اور وہ آ کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا لیتے ہیں، تو یہ کئی پشتیں بعد میں آتے ہیں، تو جس علی المرتضیٰ کا آج عرس ہو رہا ہے، خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، عرس میں کرم ہوگا، ہم بغداد میں جاتے ہیں، غوث پاک کے عرس میں جاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سب کو اس دفعہ ساتھ لے جائیں، زور سے سبحان اللہ کے۔ جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ وہ حاجی عبد الشکور مسجدیں بنا تو وہ بھی اس دفعہ چلے گا، سبحان اللہ، سب چلیں گے انشاءاللہ، سب چلیں گے انشاءاللہ۔ جاگ رہے ہو؟ کیوں جاتے ہیں کہ بھائی عرس میں جانا ہے، بھائی قلندر شہباز کا عرس ہے، داتا صاحب کا عرس ہے، خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، محبوب سبحانی کا عرس ہے، اور عبداللہ شاہ غازی کا عرس ہے، بھٹائی کا عرس ہے، جاتے ہیں نا ہم۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ عرس جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ولیوں کی شادی کی رات ہے، کیا نا مفتی؟ خوشی کی رات، وہ جاگ رہے ہو نا؟ اگر دلہن اور دولہے کی ملاقات ہو تو وہ دولہا کتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میری جو ہے دلہن سے ملاقات ہوگی، مگر وہ رات ولیوں کی مصطفیٰ سے ملاقات کی رات ہوتی، ولیوں کے قبر میں جانے کی رات حضور سے ملاقات کی رات ہے۔ اے اللہ ہم سب کی ایسی رات بنا دے کہ قبر میں حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ صلی یا مصطفیٰ یا نبی سلام علیکہ۔
مولا علی کا عرس ہے۔ بھائی بات سنو، صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، غور سے سنو، وہ فرماتے ہیں جب محبوب سبحانی امام ربانی کے فیض یافتہ ہیں، بڑے مفسر ہیں، جو ہمارے پاکستان میں جو اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے صوفی ہیں یا علماء ہیں، وہ بہت اس تفسیر سے محبت کرتے ہیں، دنیا پوری اس تفسیر کو مانتی ہے، تفسیر مظہری۔ آپ بھی پڑھو، جاگ رہے ہو؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے اپنی ملفوظات فتاوی رجوہ میں بہت حوالے دیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عرس ہوتی ہے، پاک کی بارگاہ میں دو مہمان آتے ہیں، اور ایک مولا علی مشکل کشا ہوتا ہے، دوسرا سیدنا اویس القرنی ہوتا ہے۔ ہاتھ اوپر کر کے سبحان اللہ کہیں۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا توجہ دلاتا ہوں، جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عرس ہے تو اس میں مہمان خصوصی مولا علی مشکل کشا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں تو آج مولا مشکل کشا کا عرس ہے، تو اس میں آج مولا علی کے پاس کون ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ مگر افسوس کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم مثلا ہمارے بابا کا عرس، دادا کا عرس، نانا کا عرس ہم سب کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو مولا مشکل کشا کا نہیں کرتے۔ جاگ رہے ہو؟ بھائی کس لیے؟ کہتے بھائی وہ فلاں جو عرس کرتے ہیں نا تو ہم کیسے کریں؟ میں کہتا ہوں بھائی فلاں تو کہتے ہیں صرف توحید توحید، پھر ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کریں توحیدوں کی وجہ سے۔ جاگ رہے ہو نا؟ جاگ رہے ہو یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس صرف اللہ پاک، ہم بھی کہتے ہیں کریم رب وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رزاق ہے، وہ میں کائنات کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، مگر کو مقام درجے دیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس صرف اللہ، باقی کچھ نہیں مانیں گے۔ معاذ اللہ ہم بولیں کہ بھائی ہم نہیں اللہ اللہ کریں گے، کس لیے کہ وہ فلاں لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ یہاں اوپر گزر رہا ہے، جاگ رہے ہو؟ میرے عزیزو دوستو، خدا کی عزت کی قسم ہے، مولا علی کی قدر اگر پوچھنی ہے تو کسی صاحب علم والے، عقل والے، کسی جو بہت بڑا دنیا والے بولے نا یہ بڑا عالم ہے، یہ محقق ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، ان سے نہ پوچھو۔ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں حضرت سائیں خواجہ غریب نواز، جس نے 90 لاکھ، بابا فرید بھی ادھر کے غلام ہیں، سارے اولیاء چشتی، پورے پیر مہر علی شاہ بھی ادھر کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شاہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرا بادشاہ بھی حسین ہے، میرا شاہ ہے، میرا دین بھی حسین، خواجہ غریب نواز کے دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ تھوڑا فکر تو کریں، جب خواجہ صاحب آقا حسین کو اپنا دین مانتے ہیں تو آقا حسین کا بابا مولا علی خواجہ صاحب کی نظر میں کیا ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ کس لیے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو درسی کتاب ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں پڑھا حضور علیہ السلام کا جملہ بجملہ، اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے مدینہ شریف سے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ جس گھر میں جامع ترمذی ہو، درسی کتاب جو ہمارے صحیح ان کے اندر پڑھا ہو، تو سمجھو کہ حضور علیہ السلام کا لفظ بلفظ دیکھیں نیا آدمی آیا، دیکھیں اس کو پٹکا بھی باندھا ہوا ہے، امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، ابھی پتہ کیسا پڑے کہ مومن ہے یا منافق؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جاگ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس کی ٹیسٹ لیتے تھے کہ بھائی نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، سب کچھ ہے، حج بھی کر رہا ہے، مگر اس کی ابھی ٹیسٹ لیں کہ منافق ہے یا مومن۔ ہم صحابہ شریف والے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم اس
نبی آپ علی کا ذکر چھیڑ لیتے تھے. جاگ رہے ہو؟ جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، جامع ترمذی کی. جاگ رہے ہو؟ فرمایا ہم سیدنا علی کا ذکر چھیڑتے ہیں، پھر اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں خوش ہو رہا ہے. مولا علی کا خود قول ہے کہ چہرہ بتاتا ہے کہ اس میں فکر ہے یا خوشی ہے. صحیح کا قول ہے، تو چہرے سے پتہ پڑ جاتا ہے. تو میں بھی اکثر جہاں بھی جاتا ہوں تو سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت ادا کر کے مولا علی کا ذکر چھیڑ کے پھر چہرہ دیکھتا ہوں. ابھی بھی دیکھتا ہوں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا علی علی زور سا چاہو، اہل وفا کی دل کا سہارا. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ سیدنا علی سے ہماری نسبت کیا ہے؟ حضور کی نسبت ہے تو بابا نے بتائی نہیں، خود مولا علی نے دی. مولا علی بخاری کی حدیث ہے، میں یہ شعر پھر پڑھتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کو اکٹھے کیا. فرمایا بیٹھو. فرمایا سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم کا بھائی، اخوت، محبوب نے بھائی چارہ. فرمایا آپ دونوں بھائی ہیں ایک دوسرے کے، فلاں تو فلاں کا بھائی ہے، فلاں تو فلاں کا بھائی، فلاں تو فلاں کا بھائی. حضور نے سب کو خدا کرے کہ ہم بھی بھائی بھائی بن جائیں. اللہ کرے. جاگ رہے ہو؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے بھائی ہو جائیں. جاگ رہے ہو؟ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، بخاری شریف سے. تو سرکار نے سیدنا علی کو چھوڑ دیا، باقی سب کو بولا یہ فلاں کا بھائی، یہ عائشہ شکور فلاں کا بھائی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ فلاں کا بھائی، یہ ذیشان سید کا بھائی، سائیں میرے غوث کی اولاد ہے، یہ فلاں کا بھائی. جاگ رہے ہو؟ ایوب نانا کا بھائی. زور سے سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے بخاری کی حدیث ایسے، وہ منظر کیسا ہوگا، سر نے سب بیٹھے تھے تو فلاں کا بھائی فلاں، سیدنا علی کو اکیلا چھوڑ دیا. سیدنا علی رونے لگے. بخاری سے رونے لگے رونے لگے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ رونے لگے. تو سرکار نے دیکھا سیدنا علی، پوچھا علی کیوں رو رہے؟ فرمایا محبوب سب کو بھائی، مجھے اکیلا چھوڑ دیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی روتے کیوں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. حلالیوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سیدنا علی کے ذکر سے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. افسوس ہے ہمیں کیا، ہماری اوقات کیا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ میں تفریق کریں. جاگ رہے ہو؟ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. ہمارا کام ہے جو محبوب سے نسبت رکھتا ہے ہم اس در کے کتوں کے نوکر ہیں. خدا کی قسم ہے امام جامی فرماتے قدر پوچھنا ہو جس نہیں آئے گا تو میں ہوں گا. تو امام جامی نے ایک شعر لکھا، فرمایا کہ میں کاش مدینے کا کتا کہتے ہیں کہ جامی بڑی بے ادبی کر دی. ایک فقیر آتے تھے مجھے یہ شعر سناتے تھے، میں نے لکھا بھی تھا آگے پیچھے ہو گیا، ابھی ڈاکٹر انشاءاللہ مجھے نکال کے دیں گے. تو پھر امام جامی فرماتے جامی تو نے بڑی بے ادبی کر دی. کہاں مدینہ شریف کا کتا، کہاں تو؟ جاگ رہے ہو؟ سرکار کی شہر کا کتا اور تو نے ان سے ہمسری کر دی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو اولیاء بزرگ تھے وہ کتنے ادب والے تھے. جاگ رہے ہو؟ سرکار کریم علیہ السلام کا حرم ہو، ہم خدا کی عزم کی قسم ہے ان کے جہاں سے قدم گزرے وہ ان کی مٹی ہمارے آنکھوں کا جو ہے وہ سرما ہو. صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء جو بھی آقا کریم سے وابستہ ہو، حتیٰ کہ مدینہ شریف کے پہاڑ، مدینہ شریف کے گھر، مدینہ شریف کی گلیاں، مدینہ شریف کی مٹی ہم سب کے آنکھوں کی بھی جو زینت ہے اور ہمارے قلب کی بھی زینت ہے. اور یہ مٹی اگر میسر ہو، مدینے دی مٹی
ہر شے کنوں مٹھی تو ون پچھو نہ کو جن ون کے ڈٹھی راتیں بھی مدینے کی کی مولا سب کو مدینہ جلدی دکھا راتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے عرصہ ہوا طیبہ کی گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں زور سے پڑھو مدینے آواز جائے اس وقت بھی گلیوں میں اے اللہ حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا جاگ رہے ہو علم تک پہنچنا ہے نا حضور کی حدیث ہے علم تک کہ علم سمجھ میں آ جائے تو اگر دروازے سے حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم میں شہر ہوں دروازہ علی ہے حضور نے فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کھڑکیوں سے اوپر سے کوئی آئے تو مرے گا یا نہیں مر جائے گا نا یا تو سر ٹوٹے گا یا بازو ٹوٹے گا یا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا بھائی میں دروازہ بند تھا تو ادھر کھڑکیوں پہ چڑھا ادھر سے مسجد میں تو سرکار نے بتا دیا کہ بدبختو میرے علم کے شہر میں پہنچنا ہے تو دروازے پہ آؤ جاگ رہے ہو ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اب سیدنا علی کا عرس ہمارے سندھ میں بہت بڑے ایک ولی گزرے ہیں غوث پاک کی اولاد ہیں قبلہ سائیں حاجی زین العابدین رحمت اللہ علیہ سندھی میرے ساتھ وہ پڑھیں وہ بزرگ ہر روز فقیر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بیٹھے ان کے نانا وہ مجھے بتاتے کہ ہر روز رات کو بزرگ اللہ کی حمد بھی پڑھتے تھے پھر حضور کی پھر مولا علی کی پھر غوث پاک کی یہ اولیاء کا عمل دیکھے کیسا ہے وہ بزرگ کس طرح پڑھتے میرے ساتھ مل کے پڑھیں مشکل سندے میدان میں رسیالی تو آہلی مشکل سندے رسیالی تو آہلی یڑو اتھم حیران میں رسیالی تو آہلی سورن کنا دل صدقہ بھرے جانب رسو جلدی کرے اتری سبحان اللہ ماشاءاللہ بزرگ تو چاہیے مولا علی مجھے تو کہ سورن کا دل صدقہ بھرے اللہ اکبر کمال شعر اللہ وارن جو سورن کنا دل صدقہ بھرے جانب رسو جلدی کرے گڈ پڑھو اللہ وارن جا شعر مقبول ہوندان گڈ پڑھو سورن کنا دل صدقہ بھرے جانب رسو جلدی کرے ویرن اندر ویران میں رسیا یا علی اترو نا زور سا رسیالی زر زر تزینل پیو سدے کہیں ویل تھو وارس ورے اللہ اکبر زور سا سبحان اللہ چو زر زر تزینل پیو سدے کہیں ویل تھو وارس ورے
آہے ذکر زبان میں رسیاں لے تو آہلے. زور سان سبحان اللہ چاہو. سیدنا علی جو عرس ہے، مولا علی کا آج عرس ہے. اصل کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے ابھی، یہودی جو ہیں، جاگ رہے ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے حضور کو حکم کیا کہ ان کو قتل کر دو. یہودی مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، جاگ رہے ہو؟ تو رب نے ایسے تھوڑا کہ حکم کیا کہ ان کو قتل کر دو. اللہ کے وہ بھی تو بندے ہیں. لوگ آج تک اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے مدینے میں یہودیوں کو قتل کیا. کبھی اللہ نے منع بھی کی کہ مسلمانوں، ایمان وارو، یہودیوں کو دوست نہ بناؤ. جاگ رہے ہو؟ دعا کرو، دعا کہ اللہ مسلمانوں کو یہودیوں سے دور کر دے. دعا کرو. مجھے لگا تھک گئے ہو. تو یہودی جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. جاگ رہے ہو؟ ابھی ان کے جو ہیں بڑے بڑے جو شیطان ہیں، وہ اتنی چوٹیاں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے داڑھیاں، منحوس چہرے. حضور نے منع فرمائی کہ یہودیوں سے مشابہت نہ کرو. جی احبار جو ان کے نا عجب، ان کی مدینے میں جب سرکار آئے، بخاری کی حدیث ہے، تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے دریا سے راستہ دیا تھا، قرآن پاک میں، اس خوشی میں رکھتے تھے. جب بخاری شریف کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ملا تو یہودی خوشی کر رہے تھے. حضور نے فرمایا میں بھی یہ روزہ رکھوں. جاگ رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا نبی کے بھائی ہیں، میں ان سے زیادہ، موسیٰ علیہ السلام کا میں زیادہ وارث ہوں، حقدار ہوں. مگر سرکار نے فرمایا آئندہ سال 2 رکھیں گے. یہ 1 رکھتے ہیں کہ ان سے ہماری مشابہت نہ ہو. جاگ رہے ہو؟ بہت لمبی لمبی داڑھی بھی رکھتے ہیں، بہت لمبی، اتنی لمبی داڑھی رکھتے ہیں، اتنی. جاگ رہے ہو؟ بہت لمبی داڑھی. یہودی کی داڑھی کبھی دیکھو اتنی لمبی، خدا کرے کہ ہمیں خدا نہ دکھائے ان کو نیست و نابود کرو. مگر دیکھو، میں ایک دفعہ بغداد شریف سے آ رہا تھا تو مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ وہ یہودی اتنی داڑھی، اتنی. میں نے کہا شاید سکھ ہیں. ملفوظ شریف میں پیر سے روزے دھنی رضی کہ جس کی سنت سے آگے کوئی داڑھی ہوتی تھی نا، تو امام العارفین غوث پاک کے نائب نظر سے ہزاروں ولی بنا دیے. وہ سائیں کینچی منگواتے، اس کی اپنے ہاتھ سے پوری کرتے تھے. کہتا بھائی داڑھی وہ رکھ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. جاگ رہے ہو؟ اتنی لمبی داڑھی. جاگ رہے ہو؟ کوئی جملہ نہیں کہتا ہوں میں، پھر آگے نکل جاتا ہوں. سبحان اللہ کہے. پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا. ہاں کوئی یاد ہے؟ سبحان اللہ زور سے کہے. یہودی مولا علی سے دشمنی کیوں رکھتے؟ سیدنا علی خیبر، خندق میں بھی سیدنا علی، احد میں بھی سیدنا علی، بدر میں بھی سیدنا علی، اور محبوب کریم علیہ السلام جب ہجرت سیدنا صدیق اکبر نکلے نا، سیدنا صدیق اکبر حضور کو لے کے نکلے تو محبوب نے فرمایا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ. اور یہ امانت کافر میرے راہ پاس رکھتے نا سب کو مکے میں. پھر سیدنا علی کھلے عام آتے، وہ کافر بیٹھے تھے. حضور جب نکلے نا تو سرکار سیدنا صدیق اکبر گئے تو راستے میں حضور نے مٹی اٹھائی، پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ایسے پڑھا، اس کو پھینکا تو سارے اندھے ہو گئے. سرکار نکل گئے اور سیدنا صدیق اکبر کو لے کے غار ثور پہنچ گئے. حضور وہ ساری رات انتظار کر رہے تھے حضور کو معاذ اللہ شہید کریں گے. صبح ہوئی تو دیکھا سیدنا علی سوئے ہوئے تھے. فرمایا حضور، فرمایا سرکار تو بچے چلے گئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ بھلا اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، سائیں کا عرس ہے تو اس لیے آج سائیں کا ذکر ضروری ہے نا. اور ہر فقیر یہ محبت مولا علی کی کوئی معمولی بات ہو رکھی. میں کچھ حدیث سے سناتا ہوں، آپ کو ایمان تازہ ہوگا.
تو ضروری ہے، اس لیے کہ ہم قادری ہیں، قادریوں کا پہلا پیر حضور کے بعد مولا علی ہے۔ شجرہ پڑھتے ہو یا نہیں ہر روز؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، چشتی جو چشتی ہے نا، حضرت خواجہ غریب نواز کی ملفوظات ہے حشت و بشت، اس کے اندر خواجہ غریب نواز لکھتے ہیں، سائیں کی ملفوظات ہیں، جاگ رہے ہو؟ کہ خواجہ غریب نواز کے پاس کوئی آیا مرید ہونے کے لیے، فرمایا بیعت ہو جاؤ، شجرہ پڑھے، مرید کیا، فرمایا ابھی سائیں کیا کام کرنا، مجھ پہ کوئی ڈیوٹی لگاؤ، فرمایا تو تجھ پہ ڈیوٹی یہ ہے کہ کونے مسجد میں بیٹھ جا اور 500 دفعہ پڑھ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بابا فرید حضرت خواجہ غریب نواز جو نا بابا فرید کے بھی مرشد ہیں، نظام الدین کے بھی مرشد ہیں، توسہ شریف کے، سیال شریف بھی، مارراز شریف، اللہ اکبر، مہاروی شریف، خواجہ نور محمد پیر، مہر علی شاہ، اتنے اولیاء ان کے خلیفے ہیں، کیا مرشد علی علی کراتا تھا تو مرید نہیں کراتے ہوں گے؟ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ تو کہیں۔ اگر یہودیوں کو علی علی کرنے سے تکلیف ہوتی ہے نا، یہودی ابھی بھی یہودی کہتے ہیں نا، ابھی ہم نے ایران کا بادشاہ مار دیا، اس کا نام بھی علی تھا، تو پہلا علی بھی ہم نے معاذ اللہ یہودیوں نے مروایا، یہ بھی وہ یہودیوں نے بہت نیٹ پہ اخبار میں بہت سارا یہ چھپا ہے۔ تو یہودی جب جلتے ہیں نا سیدنا علی سے، تو سیدنا علی ہمارے نہیں ہیں؟ پیر ہیں یا نہیں؟ جو قادری ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، غوث پاک۔ ہر قادری کا شجرہ یہ ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ آگے کیا ہے؟ تو پھر سارے اولیاء نے لکھا ہے کہ جو شجرہ ہوتا ہے، شجرہ جو مرشد کا شجرہ ہوتا ہے وہ زنجیر ہوتی ہے، زنجیر چندن بہت زنجیر ہوتی ہے، ایسے کڑی سے کڑی زنجیر ملتی ہے تو زنجیر بن جاتی ہے۔ تو سرکار کے بعد دوسرا مرشد کون ہے؟ مولا علی، تیسرا امام حسین، اس کے بعد امام زین العابدین، اس کے بعد امام جعفر صادق، اس کے بعد امام باقر، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم قادری، بے غضب راضی ہو کاظم، امام موسیٰ کاظم اور رضا کے واسطے، اس کے بعد سیدنا معروف کرخی جو امام رضا کے خلیفے ہیں، اس کے بعد سیدنا سری سکتی، اس کے بعد سیدنا جنید بغدادی، اس طرح شجرہ۔ تو پہلا جو حضور کے بعد جو حضور سے جو کڑی ملاتی ہے زنجیر، وہ مولا علی کی ذات ہے جس کا آج عرس ہے۔ جاگ رہے ہو؟ تو بھائی سمجھ رہے ہو؟ یہودی کہتے ہیں ہمیں تکلیف، ہم نے حضرت علی کو شہید کروایا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم سے مل کے سارے مسلمان جو فتنے ہیں، قادیانی ہیں، جو بھی اسلام میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، خدا کی قسم ہے یہ سارے کے سارے یہودی کرا رہے ہیں۔ جی جاگ رہے ہو؟ تو وہ جو ہے نا، وہ یہودی کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی سے ہمارا بغض ہے، تو جب یہودی بولیں کہ ہمارا بغض ہے تو ہمیں خواجہ غریب نواز نے سبق دیا کہ جب مرید بننا میرا تو یا علی کرو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں زور سے پڑھنا چاہیے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کی دل کا سہارا، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ جاگ رہے ہو؟ یہ آپ کو بات بتا دوں، میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہودی کیوں بغض رکھتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ امام جامی لکھتے ہیں شواہد النبوت میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث الدہلوی لکھتے ہیں مدارج نبوت میں، علامہ معین کاشفی معرج النبوت میں لکھتے ہیں کہ سرکار جب خیبر میں گئے تو حضور علیہ السلام، میں آپ سے پوچھتا ہوں فاتح خیبر کس کا لقب ہے؟ کس کا؟ سب کو پتہ ہے؟ فاتح خیبر کون ہے؟
کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے تو یہودیوں کو پتہ نہیں ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے ادھر اتنے دور، تو یہودی تو قریب بیٹھے ہیں، وہاں بیت المقدس قریب ہے، تو یہودیوں کو پتہ نہیں ہوگا؟ تو یہودی مدینے کے بعد جب آئے تو خیبر کا قلعہ، آج بھی ان کے گھر وہاں موجود ہیں، تو خیبر کا قلعہ وہاں سارے یہودی موجود تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مدارج نبوت شریف میں، کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگی، اور وہ شخص ہوگا، بخاری کے اندر بھی ہے، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ریاض الندرہ میں کہ سیدنا عامر عمر سائیں رضی اللہ تعالی عنہ محو کریم علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالی، حضور کے جمیع صحابہ شان والے، تو فرمایا میں پوری رات دعا کرتا رہا کہ یا اللہ حضور یہ جھنڈا کل مجھے ملے۔ سارے صحابہ آپ نے کیوں میں دعا کر رہے تھے، صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا این علی بن ابی طالب، صحابہ علی بن ابی طالب، میرے چاچا کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ مدینے سے آئیں مگر آنکھیں دکھتی ہیں، وہ اپنی ہاتھ کی تری نہیں دیکھ سکتا۔ سرکار نے فرمایا لے آؤ میرے پاس۔ محبوب نے اپنی جوٹ پہ گوڑے ران مبارک پہ سلایا، اور سرکار نے لعاب ڈالی، سیدنا علی کے آنکھوں میں ڈالی، حضور نے جھنڈا دیا، فرمایا علی چلے جاؤ۔ جاگ رہے ہو؟ فاتح خیبر سب کو پتہ ہے سیدنا علی ہیں، تو سیدنا علی جب گئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے لوٹوں، میں واپس کیسے ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا جب تک یہ ہم جیسے نہ ہو تو نہیں لوٹا۔ اس سے مراد جب تک مسلمان نہ ہو تب تک نہیں، ان کو جو کون مسلمان کر کے فتح کرو۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں مدارج نبوت شریف میں کہ سیدنا علی جب گئے تو خیبر کا جو وہ قلعہ میں دیکھ گئے، وہ اس کی جو چوکٹ تھی اس پہ سیدنا علی نے ایسے زور لگایا تو پورا پہاڑ پہ قلعہ تھا وہ پورا کا پورا ہل رہا تھا۔ جاگ رہے ہو؟ پورا قلعہ ہل رہا تھا۔ تب تو یہ شاہ مرداں شیر یداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مدارج نبوت میں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے احد میں فرمایا علی سن، یہ جنت کا جو داروغہ ہے رضوان، وہ جنت کے دروازے پہ یہ تیری نعت پڑھ رہا ہے۔ مدارج نبوت شریف میں احد کے بیان میں دیکھ لو۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ کہیں تو مولا علی ایسے ہلا رہا تھا۔ جاگ رہے ہو؟ تو بعد میں شیخ عبدالحق فرماتے 40 مرد کٹھے ہوئے تو اس کو ہلا نہیں سکے، اکھوڑ دیا سیدنا علی، اکھوڑ کے اسے پھینک دیا۔ 40 مرد کٹھے ہوئے پھر 70 بھی آئے، فرمایا وہ ان کو ہلا بھی نہیں سکے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کی ایسے مدد آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو خیبر جو تو ایک ان کا پادری تھا وہ صاحب معرج النبوت شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھا تھا تو اس نے بولا کہ تو کیا علی ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا ہاں میں علی ہوں، مگر تجھے کیسے پتہ پڑا کہ میں علی ہوں؟ تو فرمایا ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر کو اگر کوئی فتح کرے گا تو وہ علی المرتضیٰ ہوگا، وہ مظہر مصطفیٰ ہوگا، مظہر العجائب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، مولا کائنات کی شان، خدا کی عزت کی قسم ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ بیان کر سکے، اس کو اگر جانتا ہے تو رب جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ایک دو حدیثیں شہادت کا ذکر کس طرح ہوا، بہت عجب ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اللہ اکبر، مگر اساں جے سندھین نا تھوڑا بجملہ گروڑی صاحب جا، گروڑی صاحب وہ سراپا عشق، آج دنیا میں عشق اولیاء کو، سارے اولیاء جو قادری ہیں وہ بھی مولا علی کے مرید ہیں ٹوٹل، اس لیے کہ پہلا مرشد مولا علی ہے۔ مشکلیں حل کر شجرے میں ہے یا نہیں؟ شجرے میں ہے یا نہیں؟ پڑھ رہے ہو نا؟ یا الہی رحم فرما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلیں تو ہمارا دوسرا مرشد سرکار حضور علیہ السلام سے ملانے والے مولا علی ہیں، ہر قادری کا، ہر چشتی کا، ہر سہروردی کا،
جاگ رہے ہو؟ تو عشق کا پیغام ہے. تو میری دل کرتی ہے اج تاں سندھین کے گروڑی صاحب اساں جے سندھ جو جامعہ گروڑی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے علم لوہ قلم جا دنیا آخرتا. تو اللہ سے حضور کے لوہ قلم دنیا آخرت جو سجو علم دئی چھلے. اگیاں گروڑی صاحب تو فرمائے سرکی ہن سمجھ جی پدھر پئی آ ازل ابد جے وچ میں دریا دور کیا متھو موران اچے عشق آراما. اللہ اکبر. پرت پوری نہ تھیے نور نہایت نائے متھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لبھے سید سموڈاں لالن لباسن میں حجاب دے جلوہ. وقت کونے ورنہ گروڑی جے انہیں ایک ایک جملے کے سمجھائیاں تو کلاک لگے. گروڑی صاحب اگیاں گروڑی صاحب ایک زبردست گال تو کرے کل یومن ہوا فی شان ات آہے اشارتاں کہیں پر پاس نہ تھیے پریں پرور کھاں. جاگو پیا گروڑی صاحب دی فتوہ کے منجو سندھ واراؤ. گروڑی صاحب حضور علیہ السلام جیلاں گروڑی صاحب تو فرمائے تھے کہیں پر پاسے نہ تھیے پریں پرور کھاں. گروڑی صاحب تو فرمائے تھے کدیں پہ کہیں پہ جگہ تے حضور علیہ السلام خدا کھاں جدا نہ ہے. گروڑی کہ تو سب سنانو تا چھا ان جو مقام ہے. سرکار فرمائے عبد الرحیم فقیر ایندو منگریو فقیر تو آؤں اتھی بھی انساں مصافو قدس چاہے تو حضور کے خدا کا جدا نہ بھائیو. اگیاں تو فرمائے ورفعنا لک ذکرک ہر دم ہے کاندہ. سبحان اللہ کون چاہے. گروڑی صاحب تو چاہے ورفعنا لک ذکرک رب تو فرما محبوبہ صاحب تو جے خاطر تو جے ذکر کے بلند کہو. گروڑی صاحب چاہتو چاہے ورفعنا لک ذکرک ہر دم ہے کاندہ. محبوبہ ہر لمحے ہر گھڑی پہنچے رب سان گدا نہ رب خدا کا مصطفیٰ کا جدا ہے نہ مصطفیٰ خدا کا جدا ہے. اگیاں تو فرمائے جتھے نالو ہکڑو اتے بیو پڑ آ. سبحان اللہ تاں تھکی پیائے لگے. گروڑی صاحب جو کلام کو معمولی کونے چاہے تو جتھے نالو ہکڑو اتے بیو پڑ آ. پڑھ فرماؤں جتھے رب جو نالو آئے نا انہیں سان گد جے کر احد آئے تا احمد پوتے رب سان گد آ. اللہ اکبر. اگیاں چاہتو چاہے گروڑی صاحب یہ گال دل میں ضرور کھن جو. پان تو فرمائے سرت سمیج گالڑی متاں بھلی بھورا. سرت سمیج گالڑی متاں بھلی بھورا مانا بھورا چندان بے عقل کے. گروڑی صاحب تو چاہے بے عقل یا مجھے گال کن کر یا مجھے فتوہ مجھے گال پہنجے کنن سا بدھ تا مصطفیٰ خدا کھاں جدا کونے خدا مصطفیٰ کھاں جدا کونے. اگیاں گروڑی صاحب تو فرمائے اللہ اکبر ڈورج سون شفیع جی چودس چودھانا. چاہے تو تم حضور جے قریب تھی ونج تو توکے رگو مدینے میں حضور نہ جناب نہاری دیں تو خدا جو نور مصطفیٰ جے ذریعے سے تو تہیں پہنچے تو اوکے لگے تو تھکی پیائے ہوتا. بابا حدیث سبحان اللہ. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے شان میں ایک دو حدیث سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. پھر دعا سیفی پڑھتے ہیں مولا علی. آج عبادت کی رات ہے قدر کی رات ہے ویسے ہی جاگنا ہے. اگر آپ تھک گئے ہو تو کوئی مشکل نہیں. اعتکاف والے فقیر ہیں بیچارے بولا کہ مغرب سے بیٹھے ہیں ابھی تک مگر ادھر اعتکاف کرو گیا تو پوری رات ایسے گزر گی انشاءاللہ. ایک حدیث سناؤں. یہ کتاب حدیث کی ہے. بابا کیڑی سمجھو پتہ لکھل ہوں کسی وقت. درود شریف پڑھو تو سناؤ. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا السلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا السلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا السلام. آج کس کا عرس ہے؟ کس کا ہے؟ حیدر کرار کا. ٹھیک ہے.
تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجی بہت زیادہ تھے. خارجی مانا مولا علی کے دشمن. جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے یہ بھی مصر سے آیا تھا. یہ ضرور نہیں کہ مصر میں آزار ہے تو بس سب کچھ ہے، نہیں، وہ بھی اصل ادھر مصر سے آیا تھا، مصری تھا. جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے جو آئے تھے بلوائی، ان کا وہ شخص تھا. بعد میں وہ سائیں کے اس لشکر میں شامل ہو گیا. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب جاگ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا اے علی تجھے پتہ ہے، غور سے سنو، کہ اولین اور آخرین میں سب سے بدبخت کون ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے بات. حضور نے سیدنا علی سے پوچھا تو سیدنا علی نے فرمایا محبوب اللہ اس کا حبیب جانتا ہے. تو حضور نے فرمایا اے علی پہلا جو پہلی امتوں میں جو سب سے بدبخت ہے، حضور نے فرمایا وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جنو ذبح کرنے والا وہ شخص ہے اگلی امتوں میں. اور میری امتوں میں سب سے بدبخت شخص وہ ہے جو تیرا قاتل ہوگا. جاگ رہے ہو؟ پھر وہ شخص کون تھا؟ وہ عبد الرحمن ابن ملجم. جب جنگ نہروان ہوئی، بہت لمبا قصہ ہے، جنگ نہروان جب ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تو خوارج سے جنگ کرے گا. خوارج کون تھے؟ اتنی عبادت کرتے تھے. حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے لکھا ہے ساری سیرت میں کہ خوارج اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے یہ ہاتھ سارے کے سارے اونٹ کی طرح سخت تھے سجدوں کی وجہ سے. یہ گھٹنوں کی، پاؤں کی، یہاں اتنے بڑے نشان تھے کہ وہ سارے کے سارے جب نظر آتے تھے کہ ان کے ہاتھ بھی عبادت کی وجہ سے سخت ہو گئے. یہاں بھی نشان، پاؤں میں نشان، گھٹنوں میں نشان. اور حتیٰ کہ سنت کے اتنے پابند تھے. اپنے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ پڑھ لو، اس کے اندر صحابہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سارے صحابہ کے واقعے اس کے اندر ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے علی ان سے جنگ سے پہلے میں جاتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں. وہ خوارج کیا نعرہ لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے سیدنا علی کو قرآن نہیں سمجھ آتا. جاگ رہے ہو؟ اس وقت میں ایسے لوگ تھے تو آج کے اتنے ہو گئے. سیدنا علی کے خلاف گالیاں دیتے تھے، بکواس کرتے تھے، شان میں پتہ نہیں کیا کیا. پھر حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا علی تو ان سے جنگ کریں گے، وہ کلاب النار جہنم کے کتے ہوں گے. ان کی عبادت کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے سجدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی تلاوت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تیرے دشمن ہیں، وہ جہنم کے کتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو حضور نے فرمایا علی تو جب جنگ کرے گا تو تیرے لشکر میں نہروان میں 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے، ان خوارج کے لشکر سے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد علامہ سید، ضرور پڑھیں یہ کتاب، سید محمد احمد قادری رضوی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. اس نے اپنے کتاب اوراق غم میں لکھا، عجب واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ وہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھے، وہ ابن ملجم جو آئے تو جنگ نہروان میں سیدنا علی جب جنگ کی تو حضور نے بتا دیا تھا. تو وہ ان کا جو 4000 لشکر تھا، سیدنا عباس، حضور عبداللہ بن عباس نے فرمایا علی، پیارے علی جنگ سے پہلے مجھے بھیجو، میں ان کو سمجھاؤں. حلیۃ الاولیاء میں سیدنا علی، وہ سیدنا عبداللہ بن عباس گئے تو وہ سارے حضور کی سنت ہے قیلولہ کرنا، مانا ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بھی سوئیں گے تو رات کو تہجد میں آپ کی مدد ہوگی. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے میں جب وہاں گیا خارجوں کے پاس تو خوارج اتنے سنت کے پابند تھے کہ میں نے دیکھا کہ 4000 سے زیادہ ہزاروں خوارج تھے. تو جتنے بھی خوارج تھے وہاں وہ پورے کے پورے سنت ادا کر رہے تھے. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ تو جب سنت کے اتنے وہ پابند تھے خارجی، فرض کے کتنے ہوں گے؟ جاگ رہے ہو؟ تو ثابت ہوا عبادت کتنی بھی کرو مگر سوچو کہ عبادت ہم کر رہے ہیں مگر ہمارا عقیدہ کیسا ہے.
حضور علیہ السلام کے بارے میں، حضور کے بھائی سیدنا علی کے بارے میں، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، سیدنا فاروق، صحابہ کرام کے بارے میں. وہ خوارج جو تھے، جاگ رہے ہو، قیلولہ کر رہے تھے. پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے ان کو سمجھایا تو ان میں سے 20,000 تھے، وہ باقی نے توبہ کر لی، باقی 4,000 کے قریب بچے جو حضور نے عدد فرمایا وہ باقی بچے. ان سے سیدنا علی کی جنگ ہوئی. فرمایا تو ان سے جب جنگ ہوئی، اس جنگ میں جب سیدنا علی نہروان پہ جا رہے تھے تو سیدنا علی جیسے گزرے تو راستے میں ایک کلیسا آیا، عیسائیوں کا عبادت خانہ آیا. وہ پادری نکل کے آیا. فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا نہروان پہ جا رہا ہوں خوارج سے جنگ کے لیے. فرمایا میں نے جو ابجد سے حساب کیا ہے کہ ابھی آپ کا جو ستارہ ہے مسلمانوں کا وہ گردش میں ہے، اس لیے آپ جنگ نہ کرو، آپ فتح نہیں ہوگی آپ کو. سیدنا علی نے فرمایا فلاں ستارہ اس وقت کس شہر میں ہے؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں. فرمایا تجھے فلاں ستارہ کہاں ہے؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے. سیدنا علی نے فرمایا تجھے جب یہ پتہ نہیں ہے تو مجھے کیوں روکتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا سن، تجھے پتہ تیرے پاؤں کے اندر کیا ہے؟ بولا کہ مجھے پتہ نہیں. سبحان اللہ کہیں تو بتائیں. سیدنا علی نے فرمایا تو اس نے بولا کیا ہے؟ فرمایا ایک برتن ہے، اس میں اتنی تعداد میں دینار ہیں تیرے پاؤں کے نیچے زمین میں. اس نے بولا کیسے؟ لوگوں کو بولا، ان کے کھودا، جب کھودا تو وہ برتن نکلا، اس میں اتنے دینار تھے جتنے مولا علی نے فرمائے تھے. تو پادری نے بولا اے علی تجھے کیسے پتہ پڑا؟ فرمایا اے پادری سن، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے پہلے بتا دیا کہ پیارے علی جب تو جائے گا جنگ نہروان پہ تو رستے میں ایک راہب تجھے روکے گا، مگر اس کے کہنے پہ نہیں چلنا. اس کے پاؤں کے نیچے برتن ہوگا، اس میں دینار ہوں گے. تو فرمایا یہ میرے حبیب نے مجھے پہلے بتا دیا تھا، میرے آقا نے بتا دیا، میرے مصطفیٰ نے بتا دیا، نبیوں کے تاجدار نے بتا دیا. قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے علم پہ. حضور کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی مولا علی، محبوب نے پہلے سب کچھ بتا دیا. تو آج مصطفیٰ سے مدینہ دور ہے، ہم یہ دیکھ نہیں رہے. پھر وہ پادری مسلمان ہو گیا سیدنا علی کے ساتھ. جنگ ختم ہوئی. مختصر کرتا ہوں تو ایک شخص حضور نے اس کا یا اس طرح کوئی نام ہے اس کا، بخاری کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا نام لیا، اس میں لکھا ہوا ہے. وہ سرکار نے فرمایا وہ شخص اس جنگ میں مرے گا جو ان سب خارجوں کا بڑا تھا. نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، یہ اس میں ضرور پڑھنا. سیدنا علی کی شہادت جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے لکھی ہے. وہ فرمایا کہ وہ جب سیدنا علی نے فرمایا دیکھو وہ مرا ہے، تو سارے صحابہ ڈھونڈتے رہے جنازے، 4,000 جنازے تھے، ان کو ادھر ادھر بولا کہ نہیں صحیح وہ بھاگ گیا. سیدنا علی نے فرمایا خدا کی قسم نہیں بھاگ سکتا. بولا کہ کیسے؟ فرمایا میرے حبیب نے بتا دیا کہ وہ منافق ادھر مرے گا. حضور نے فرما دیا تو کیسے ہو ممکن ہے کہ وہ بھاگ جائے؟ وہ مرا ہوگا. پھر صحابہ کرام دیکھا 40 لاشوں کے اندر پڑا تھا، وہ لے کے آئے. فرمایا صدقت یا رسول اللہ. جاگ رہے ہو؟ پھر آیا وہ سیدنا علی نے فرمایا کہ جائے کوئی جا کے کوفے میں بتائے، دارالخلافہ تھا، کہ فتح ہو گئی مسلمانوں کی. تو وہ ابن ملجم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا شاگرد لکھتا ہے، شاگرد بھی خلیفہ بھی. وہ لکھتا ہے کہ اس نے بولا، ابن ملجم نے بولا کہ میں جات کے خبر دیتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا اس نے تحفے میں سیدنا علی کو تلوار دی. جاگ رہے ہو؟ ابن ملجم نے تلوار دی تو سیدنا علی نے ایسے دیکھا، ایسے دگا اور رونے لگے. جاگ رہے ہو؟ حالانکہ ظاہری طرح وہ مولا علی کے ساتھ تھے، اور اس طرح سائن نے تلوار دیکھی اور رونے لگے. اس نے بولا یا امیر المومنین سب کے تحفے لے رہے، مجھے واپس کر دیا. فرمایا اس لیے واپس کیا اس سے تجھے کچھ کام کرنا ہے. جاگ رہے ہو؟ اللہ، مجھے لگتا ہے تھک گئے ہو آپ. اس نے بولا کہ یا امیر المومنین کیسے؟
میں تو آپ میری جان فدا ہے، میں تو وہ گر گیا، زمین پہ گر گیا، رونے لگا، فتکنے لگا ابن ملجم۔ تو سائیں نے بولا یا امیر المومنین مجھے قتل کر دو، میرے ہاتھ کاٹ دو۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ حضور نے منع کیے کہ سزا سے پہلے جب تک وہ جرم نہ کرے تو سزا نہیں دے سکتے، یہ خدا کی تقدیر ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہے۔ تو ابن ملجم جو ہے نا، تو سیدنا علی نے فرمایا جاگ رہے ہو، ایک بہت بڑا نقطہ بتاتا ہوں کہ یہودی سیدنا علی سے کس طرح بغض رکھتے ہیں۔ تو سیدنا علی نے فرمایا اب ابن ملجم میں تجھے خدا کا قسم دیتا ہوں، تیری جو دائی تھی، تجھے جو پالتی تھی، تجھے جو دودھ پلاتی تھی، وہ یہودی تھی یا نہیں؟ جاگ رہے ہو؟ فرمایا ہاں وہ یہودی تھی، اس نے مجھے پالا ہے۔ بولا کہ ایک دن تو بڑا ہوا تو تجھے بولا کہ تو اے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کاٹنے والے اور تو وہ ہیں؟ بولا کہ ہاں یہ بھی بولا تھا، مجھے یاد آ گیا۔ وہ ساری سیدنا علی نے فرمایا تو تجھے یہ تو کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر بہت باتیں ہیں۔ پھر سیدنا علی مدینے آئے، کس طرح پھر شہادت ہوئی، بہت بڑا واقعہ ہے۔ مگر جس وقت اس پلیت نے ادھر سیدنا علی کوفے آئے، سارا کوفے کے لوگ آ گئے سیدنا علی کی زیارت کے لیے۔ سیدنا علی بیٹھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور فرمایا کہ امام حسن سیدھے طرف، فرمایا بیٹا کتنے دن گزر گئے؟ فرمایا کہ 13 مجھے کتاب دیکھنی پڑے گی۔ تو فرمایا باقی دن کتنے؟ امام حسین سے پوچھا تو امام حسین نے فرمایا باقی اتنے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ سائیں نے بتایا تو فرمایا کہ بس سائیں رونے لگے سیدنا علی ادھر سارے کوفے کی مسجد میں۔ فرمایا ایسے رو کے فرمایا کہ سارے حسن حسین بھی ساتھ تھے سب، فرمایا کہ ان قریب اس سر مبارک کے خون سے یہ سفید داڑھی تر ہو جائے گی۔ سیدنا علی بہت روئے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کہ لوگوں سنو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، یہ ایسے مت سمجھنا کہ موت کے لیے وہ آگے بتایا نا سیدنا علی نے جب عبد الرحمن مفتی مجھ سے پہلے کہ عبد الرحمن وہ عمر بن ود کافر نے بولا کہ علی تم مجھ کو جو للکارتے ہیں، فرمایا کہ مصطفیٰ کو خدا بزدل شخص دیتا ہی نہیں ہے۔ جاگ رہے ہو؟ حضور کا جو غلام ہوگا، مولا علی کے ماننے والا ہوگا، وہ جان تو دے دے گا مگر کسی ناپلیت شخص کے آگے جھکے گا نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے وہ تین بتائے، پھر رونے لگے۔ فرمائے یہ میں جو رو رہا ہوں سنو لوگو، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری شہادت، وہ تو سرکار نے بتا دیا رات دن، وہ جو رات تھی نا 19 رمضان تھی، 21 پہ سائیں شہید ہوئے، تو 19 کی رات اعلیٰ حضرت کے شاگرد لکھتے ہیں کہ سیدنا علی جو پہرے دیتے تھے نا غلام، ان کو بولا سب گھر چلے جاؤ، کوئی بھی مجھے میرے پہرا نہ دے، حفاظت نہ کرے، گھر چلے جاؤ۔ سب چلے گئے، اور کچھ جو مسجد میں تھے وہ کہتے ہیں پوری رات سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مولا تیرے محبوب نے یہ رات تو بتائی تھی شہادت کی، میں انتظار کر رہا ہوں، اے موت تو کہاں چلا گیا؟ جاگ رہے ہو؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی موت کے کتنے مشتاق تھے، شہادت کے کتنے مشتاق تھے۔ کبھی بھی مومن شہادت سے نہیں ڈرے گا، مومن کبھی، حضور نے فرمایا مومن موت سے نہیں ڈرتا، سرکار کی حدیث ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ انتظار کرتے رہے، مولا تیری نے تو یہ رات بتائی اور وہ رات ہو گئی۔ پھر پوری رات سیدنا علی آسمان کی طرف فرمایا۔ پھر جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ گھر آئے، ایک روزہ امام حسن کے پاس، ایک حسین کے پاس، شہزادی سیدہ زینب سب کے ساتھ۔ رات کو سائیں مولا علی 19 کو گھر جب آئے تو بدکیں تھی، بدک ہاں بدک، وہ آئیں، وہ آواز کر رہی تھی ایسے، تو شہزادے حسن کریمہ نے اس کو دور کیا، وہ ایسے جیسے آواز کرتی ہیں، تو سیدنا علی نے فرمایا ان کو ہٹاؤ نہیں، یہ مجھ سے الوداع کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟
مولا علی کی شان کیا ہے، ہم کیا بیان کر سکیں گے. دعا کریں کہ یہ ہمارے بچے جو بھی پڑھیں سائیں کی زندگی پہ پڑھیں، ایسے نہیں بس تھوڑا جلالی جمالی تقریر کریں، نہیں، زندگی کو پوری کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو. تاریخ کو جب ضرب اس نے پھر گھر سائیں آئے تو دو اور خارج وہ دروازے دونوں فرمایا کہ ہماری دروازے سے بچ جائے تو پھر وہ انہوں دونوں نے وار کی، وہ دروازوں پہ لگی اور مولا علی اندر چلے گئے. وہ ابن ملجم اندر چھپے ہوئے تھے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تو انتظار کر رہا تھا نا اس رات کا. اللہ اکبر کیا، سجدے میں گئے. اس ناپاک نے آگے جب وار کیا، وہ اس عورت نے زہر ملا کے دیا تھا. ایک عورت تھی، وہ ابھی میں بہت لمبا قصہ ہے، تو قطاطہ عورت تھی کوفے کی. تو جس طرح وار کی تو سیدنا علی نے ایسے جیسے جو مغز مبارک باہر آ گیا. تو سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ فزت برب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ علی کامیاب ہو گیا. کامیابی ایسے تو ہی ملتی ہے، مصطفیٰ کی نظر سے ملتی ہے، حضور کی توجہ سے ملتی ہے. یہ جانیں پیاری نہ کرو، مصطفیٰ سے پیار کرو، اپنے حبیب سے پیار کرو، جس طرح صحابہ اہل بیت اولیاء نے کیا کہ اپنی تن من دھن ہر چیز آقا پہ قربان کر کے ہمیں سمجھایا. پھر سیدنا علی کو جب وہ دو کمبلوں میں سائیں کا سر مبارک وہ جب کمبلوں میں گھر لے کے آئے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایک شعر بھی لکھا اور پھر فرمایا، حسنین کریمین ساتھ تھے، فرمایا کہ اے رات تو گواہ ہو جا جب مجھے تیرے، اے رات تو گواہ ہو جا جب مصطفیٰ نے میں چھوٹا تھا. جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام 40 سال حضرت ابو طالب کے گھر رہے. جاگ رہے ہو؟ 40 سال، اس لیے کہ وہ سرکار کے والد کا وصال ہو گیا، ان کے گھر ہے. پھر جب سرکار کے اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے شادی ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سیدنا علی کو اپنے گھر میں رکھا. جاگ رہے ہو؟ سب سے چھوٹے سیدنا علی حضور کے ساتھ ساتھ رہے. تو فرمایا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے وہ سرکار کے پوری زندگی حضور کے ساتھ گزرے، سرکار کے ساتھ گزری. تو فرمایا اے رات تو گواہ ہو جا کہ جب سے مصطفیٰ نے مجھے اپنے رب کا تعارف کرایا وہ ایسی رات زندگی میں کبھی نہیں آئی کہ علی سویا ہو رات گزر گئی ہو. اے رات میں نے ہر رات کو خدا کے ذکر میں، اللہ کے عشق میں، خدا کے قرب میں، سجدے یا رکوع میں روتے روتے گزارا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی جب شہادت ہوئی تو مدینے میں لوگوں نے بولا کہ خدا کی قسم ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی رات اس طرح گزرتی تھی کہ جس طرح کس کو بچھو ڈنگ مارے تو وہ بچھو کا جب نا عرب میں بچھو بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ کس طرح بچھو کے ڈنگ والا تڑپتا ہے. وہ صحابہ کرام نے فرمایا پوری رات بچھو والا جس طرح تڑپتا ہے سیدنا علی اللہ 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 کرتے اس طرح رات پوری گزارتے تھے. ہم حیدری تو ہیں، کاش خدا کی قرب جو سیدنا علی نے سکھایا اس پہ بھی خدا ہمیں چلائے. جاگ رہے ہو؟ ابھی ایک حدیث سنا دوں، کافی انشاءاللہ پھر بھی ذکر ہوگا. یہ تو ایک حدیث آپ کو تحفہ اس رات کا ہے. جی بابا جی تو اچھی مجھے آنگر اچھی یہ جی 694 جی 694 گھر سال سے 750 ہاں یہ بزرگ ہے 750 سال پہلے. جاگ رہے ہو؟ اس کا تعارف کرا تو کون ہے؟ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ. جاگ رہے ہو؟ یہ 10 وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارک میں جنت کی بشارت دی. سیدنا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان بن جنہ، علی بن جل، یہ لکھے ہوئے سارے 10 وہ صحابہ کرام، ان کے سب کے نام لکھے، عشرہ مبشرہ یہ سارے لکھے ہیں. یہ دیکھو یاد کر لو، نام ضروری ہے. میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی مسجد میں گیا تو وہاں کا جو امام تھا اس نے مجھے بولا کہ یہ کتاب لوگوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، یہ اپنے اولاد کو ضرور کتاب پڑھاؤ. مگر یہ 750 سال پہلے بیت اللہ کے امام گزرے ہیں. کیا ہے؟ 750 سال پہلے
بیت اللہ شریف کے امام صرف امام نہیں تھے، مکہ شریف کے جج بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ وہ لکھتے ہیں، یہ کتاب ریاض الندرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، ضرور پڑھیں، ہم افسوس کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی اس کتاب سے جو میری عشق جو لگا ہے، اس کی وجہ ایک ہے، بتاؤں؟ پہلے شعر پڑھتا ہوں پھر بتاؤں۔ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ خوشبودار کتاب ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت جیسا امام مجدد، میں سمجھتا ہوں جس سے بڑا عاشق تو میری نظر میں کوئی پاکستان میں کوئی نظر ہی نہیں آتا، ان کے دور کے بعد کوئی۔ پہلے تو غوث پاک بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا عشق میں مقام کمال ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ کتاب خوشبودار ہے۔ کیا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں۔ اگر کوئی ساتھی اس کو نہ ملے تو مجھے انشاءاللہ فون کرے تو میں صفحہ نمبر بتا دوں گا فتویٰ رضویہ شریف کا۔ اس سے میں ایک، انہوں نے پہلے سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق، ان کا ذکر کیا، پھر سیدنا فاروق اعظم کا کیا، پھر سیدنا عثمان غنی کا کیا، پھر مولا علی کا کیا، اس طرح پھر جو یہ سیدنا طلحہ، سیدنا عبد الرحمن، سیدنا زبیر، سیدنا سعد، سیدنا سعید، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سارے حضور کے اس 10 صحابہ کا ذکر، ان کتاب بڑے ہیں، بہت سارے جلد ہیں ان کے، مگر یہ جلد جو ہے دوسرا ہے۔ حدیث سناؤں ابھی اعلیٰ حضرت فرمائے رضی اللہ عنہ کہ یہ کتاب خوشبودار ہے، اور 700 سال بیت اللہ کے امام نے لکھا ہے، وہ کتاب کتنا عظیم ہوگا حدیث کا۔ حدیث سناؤں؟ سبحان اللہ کہیں تو سناؤں۔ سیدنا جابر، غور سے سنیں، ابھی کتاب کی فضیلت سنائی تو حدیث بھی سنیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہاں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی باب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ۔ امام ابن حجر مکی، امام محب تبری، جاگ رہے ہو؟ جنت پہ رب نے لکھوا دیا ہے تو ہم بھی اپنے گھروں پہ لکھوا لینا۔ جاگ رہے ہو؟ آگے اسی کتاب سے ایک حدیث سناتا ہوں، اور اسی میں لکھتے ہیں کہ آگے یہی کتاب جو اعلیٰ حضرت فرماتے خوشبودار ہے۔ حدیث سنو، آج مولا علی کا عرس ہے تو سنیں۔ امام اہل سنت فرماتے خوشبودار کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنت کے دروازے پہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یعنی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تخلیق سے، آسمانوں کی تخلیق سے قبل ان یخلق السماوات بألف سنت، یہ امام محب الدین تبری لکھتے ہیں، جس کتاب کو اعلیٰ حضرت فرماتے خوشبودار ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آسمان کو بنانے سے پہلے 2000 سال اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا عرش پہ کہ علی مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ ایک اور حدیث سناؤ، بس 2 حدیثیں پھر دعا کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، یہ امام محب الدین تبری بیت اللہ کے امام لکھتے ہیں 750 سال پہلے، وہ لکھتے ہیں کہ قیس بن حازم رضی اللہ عنہ سے، میں اس لیے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں کہ اتنا معتبر ہے کہ صرف حدیث کا جملہ ہو، میرا کوئی تقریر میں ایسا نہ ہو، میں وہی جملے پڑھ رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشبودار ہے، وہ کیسی خوشبودار ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟
تو اس کتاب کا میں اس لیے عاشق ہوا ہوں کہ امام اہل سنت نے فرمایا یہ خوشبودار ہے. حالانکہ سائیں کے مطالعے میں کتنے کتاب ہوں گے مگر اس کو خوشبودار لکھنا بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کے ولی امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. سبحان اللہ کو حدیث سنو ایمان کا تازہ کر. لکھتے میں جملہ پڑھ رہا ہوں, اپنے طرف سے کوئی جملہ نہیں ملاؤں گا. حضرت قیس بن حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر مسکرانے لگے. جاگ رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر جب سیدنا علی سے ملے تو سیدنا ابو بکر صدیق مسکرانے لگے. تو سیدنا ابو بکر سیدنا علی نے پوچھا کہ اے پیارے ابو بکر صدیق تو آپ مسکرا رہے ہو مجھے دیکھ کے, خیر ہے؟ تو فرمایا کہ سرکار کریم علیہ السلام سے میں نے سنا ہے. سیدنا صدیق اکبر فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے یعنی لا یجوز احدا الصراط الا من کتب له علی الجواز. سیدنا علی کو سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں, فرمایا کہ یعنی کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکے گا وہ مگر جس کی ویزا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مہر نہ ہو. وحب تبری بیت اللہ کے امام 750 سال, مگر اس سے بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ خوشبودار کتاب ہے. میں اس کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں, بچوں کو کہتا ہوں اس کو پڑھو, اور اس میں حضور کے صحابہ کی جو شان کمال ہے. آج تو مولا علی کا اور اس لیے میں ان سے مولا علی کی فضائل پہ کچھ سنا رہا ہوں. آگے سنو, یہ حدیث سنیں گے نا خدا کی قسم ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بہت بڑا آج کی رات کا تحفہ ہے. بیت اللہ کے امام 750 سال, درود پڑھے تو سناؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا السلام. میں اس کو اس لیے لفظ باللفظ سنا رہا ہوں کہ میرا کوئی جملہ تقریری میں نہ آئے, صرف وہ حدیث کا جملہ آ جائے. جاگ رہے ہو؟ غور سے سنو. حضور حضرت سیدہ ام المومنین, حالانکہ اس کتاب میں وہ صرف اما عائشہ لکھا ہوا ہے مگر میں اماں جان کا جب بھی جسی بھی حضور کے حرم کا نام آئے تو ہمارا کام ہماری اماں ہے اس کا نام ادب سے لے. میں اب یہ جملے بڑھا رہا ہوں اس لیے. حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ خوشبودار کتاب ہے. بھائی پڑھو کتاب, دیکھو کہ مصطفیٰ کے صحابہ کرام کا شان کیا ہے, حضور کے یاروں کا شان کیا ہے, حضور کے جو صحابہ کرام ان کی آپ دیکھو نا. ہم اگر غوث پاک کی مجلس میں تو ہم فخر کریں غوث پاک ہم نے دیکھا, مگر صحابہ کرام رضوان اللہ وہ شان ہے جو کہتے ہیں ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا. دور سے سبحان اللہ. اما سین بہت کام کی حدیث ہے مگر مجھے لگتا میں نہیں سناتا ہوں, تھک گئے. نہیں سبحان اللہ. دوسرے مرتبہ, تیسرے مرتبہ, چوتھے مرتبہ دعا کرو کہ ادھر قیامت تک علی علی ہوتا رہے. بس اس لیے کہ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے نا, تو یہودیوں کو جلانا مومنوں کی سنت ہے. یہودی کہتے ہیں نا ہمیں علی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے. جب یہودی جلے تو مسلمان ان کا ذکر زیادہ کریں نا. میں حدیث کا ایک جملہ بھی اپنے طرف سے نہیں بڑھاؤں گا. کس لیے؟ یہ کتاب میرا محبوب ہے, اس لیے میرا محبوب ہے کہ میرے امام اہل سنت کا محبوب ہے. سنیں حدیث. سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال شریف قریب آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. حبیب کو. اللہ اکبر. حبیب کوئی معمولی بات ہے؟ حبیب حضور فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ, میرے حبیب کو بلاؤ. کتنی بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے اما سائن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا. حضور علیہ السلام نے ان کے طرف دیکھا
اور سر انور نیچے رکھ لیا. مانا اماں فرماتی میں نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا, حضور علیہ السلام نے دیکھا, پھر سرکار جو وہ اماں فرماتی آخری لمحات تھے تو حضور علیہ السلام پھر لیٹ گئے. پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ کیسا وہ وقت ہوگا. اللہ اکبر. اماں فرماتی ہے پھر سرکار نے حبیب کو بلاؤ. تو فرمایا کہ پھر سیدنا عمر کو میں نے بلایا. اماں فرماتی تو سیدنا عمر بھی آئے رضی اللہ عنہ. اماں فرماتی حضور نے دیکھا, میں پڑھ لوں, پھر سیدنا عمر کو بلایا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور سر مبارک نیچے کیا, اور حضور علیہ السلام فرمایا سیدنا عمر بھی آ گئے. ٹھیک ہے, کتنی شان ہے کہ ان لمحات میں سیدنا صدیق اکبر کا آنا, پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آنا کوئی معمولی بات تو رکھی, کمال ہے. پھر اماں فرماتی پھر حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضور کے جملے جو حضور سے محبت کرنے والے وہ حضور کے جملوں تو پیار تو کریں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ, میرے یار کو بلاؤ, میرے چاچا کے بیٹے کو بلاؤ. حضور فرما رہے ہیں میرے حبیب کو بلاؤ. جو مصطفیٰ کا حبیب ہو, تیرا نہ ہو تو تیرا عشق کہاں مر گیا, تیرے عشق کو کہاں موت آ گئی. جس کو مصطفیٰ کریم فرمائے میرے حبیب کو بلاؤ, تو جس کو سیدنا صدیق اکبر کو بلائے وہ بھی ہمارا حبیب ہے, سیدنا فاروق اعظم کو بلائے وہ بھی ہمارا حبیب ہے, اس لیے کہ حضور کے حبیب ہیں. اور مولا علی کو حضور کو یاد کر رہے تھے تو وہ بھی ہمارے حبیب ہیں. جاگ رہے ہو؟ پھر اماں جان سیدہ ام المومنین فرماتی ہے سرکار نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. تو اماں فرماتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. تو انہوں نے, اماں فرماتی میں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا. چنانچہ آپ نے ان کے طرف دیکھا تو ان کو اس چادر کے اندر داخل کر دیا جو حضور علیہ السلام نے اوڑھ رکھی تھی. تھوڑا دکھاؤں چادر مکھی. اماں فرماتی حدیث اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ خوشبودار کتاب ایسا تو نہیں ہے. فرمایا کہ جب سیدنا علی آئے تو سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں, سیدنا فاروق اعظم. اماں فرمایا مولا علی آئے تو حضور علیہ السلام وہ آخری لمحات تھے. ریاض النظر والے لکھتے ہیں جو اعلیٰ حضرت لکھے خوشبودار وہ کیسا کتاب ہوگا حدیث کا. فرمایا اس طرح جب سیدنا علی آئے تو حضور نے سیدنا علی کو ایسے سینے سے لگایا اور چادر اوپر کر لی. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے آپ یہ حدیث سن کے. آگے سنو کہ پھر اماں عائشہ صدیقہ راوی ہے سلام اللہ علیہ. اماں فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے چادر میں سیدنا علی کو اس چادر میں اسے سینے سے لگا, اوپر چادر ڈال دی. اماں فرماتی ہے کہ اپنے سینے سے لگائے رکھا, آپ کا ہاتھ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جسم پر رکھا ہوا تھا. یہ امام فخر الدین رازی کا اس نے حوالہ دیا. فرمایا کہ سیدنا علی کو ایسے رکھا اور حضور علیہ السلام نے اپنا اوپر سے ایسا ہاتھ رکھا. اماتی فرمائے کہ حضور کا روح مبارک جو رفیق اعلیٰ کے طرف گیا, اللہ کی طرف گیا, تو بھاکرو میں مولا علی تھے سینے پہ, حضور کا ہاتھ اوپر تھا, اور مصطفیٰ اللہ کے طرف چلے گئے. اور مسلمانوں جب حضور اتنی محبت کرے تو ہم علی کے قدموں میں قربان نہ ہو تو کیا کہاں جائے. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور آج مولا مشکل کشا کی شان ہم کیا بیان کریں گے, ان کی شان ذکر ہم کیا کریں گے. خدا کی قسم ہے وہ میرے مرشد کریم سید عفیف الدین نے ایک زبردست بات کی کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یرید اللہ ان یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ محبوب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے حبیب تیری آل کو ہر نجس ناپاکی سے دور کر دے, ان سے ہر چیز ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو ایسا پاک کرے جیسا پاکی کا حق ہے. تو سائن نے فرمایا رب نے ارادہ کیا کہ حضور کے اہل بیت کو ناپاک سے جو ہر ناپاکی سے دور کر دے. فرمایا پلیت شخص کبھی بھی حضور کی آل کا ذکر نہیں کر سکتا. جاگ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں جلدی
مدینہ شریف کی، اور اللہ تعالیٰ جمیع صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، حضور علیہ السلام سے جتنے بھی وابستہ جمیع صحابہ کرام، آل پاک، ازواج پاک، جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں، ان سب کی نوکری نصیب فرمائے۔ وما علینا انشاءاللہ۔ مولا علی غوث پاک لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے اگر دعا کوئی پڑھی ہے تو دعا سیفی ہے، وہ رات میں یہ دعا پڑھتے ہیں، کس لیے کہ رب کا حکم ہے اس رات میں دعا مانگو، تو دعا قضا کو حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے، ٹھیک ہے، دعا